السلام علیکم مسلمانوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب کو لے کر بہت بڑی خبر، بہت بڑی اپڈیٹ لے کر آیا ہوں مکمل۔ میں آپ کو مولانا محمود مدنی صاحب کی وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً کہیں گے کہ نہیں، جو ہم سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہے، کیونکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آسام کے اندر مولانا بدر الدین صاحب سے ملنے کے بعد ایک اسٹیج پر ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگانے کے بعد جو فوراً جمعیت کے طرف سے مولانا بدر الدین کو نوٹس بھیجی گئی اور 24 گھنٹے کے اندر جواب طلب کیا، اور یہ کہا گیا کہ فرقہ پرست پارٹی، یعنی کہ اس نے نام تو نہیں لیا کہ اویسی کی پارٹی فرقہ پرست ہے، لیکن ایسے وقت میں جب اویسی اور مولانا بدر الدین صاحب ایک جگہ کھڑے ہو، ایک جگہ ایک جٹ ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے میسیج دیا ہو کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک جٹ ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسے ٹائم پہ جمعیت کا نوٹس جانا اس بات کی نشانی ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ پارٹی فرقہ پرست ہے، آپ منہ کھول کر نام لے کر بولے یا نہ بولے، عوام بڑی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، یہ فوراً آپ کی بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کس پارٹی کو فرقہ پرست بتا رہے ہیں اور کس وجہ سے آپ نے نوٹس بھیجا ہے۔ حالانکہ اس نوٹس بھیجنے کے بعد جمعیت کو بھی، مولانا محمود مدنی صاحب کو بھی سوال کے کٹہرے میں لا کے لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ آپ جواب دیں، آپ نے نوٹس کس بات کی بھیجی اور آپ ایسے وقت پہ نوٹس بھیجا جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ان سے ملنے گئے ہو، ایک جگہ پہ ہو۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ایسے ماحول میں مسلمان سپورٹ کرے، مسلم نوجوان اس کو سپورٹ کرے، جب چاروں طرف ظلم ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، دشمن کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مولانا محمود مدنی صاحب بات کرتے ہیں یا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بات کرتے ہیں؟ اس ویڈیو کو لے کر، اس نوٹس کو لے کر میرے پیارے ناظرین، سوشل میڈیا پر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگ اپنی رائے دے رہے تھے، غصہ کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ کسی کا کہنا تھا مولانا محمود مدنی صاحب کو اس طرح نوٹس بھیجنا، اس طرح کی بات کرنی، یہ بات اس کی اچھی نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے اویسی کا سپورٹ کیا تو کسی نے جمعیت کا سپورٹ کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ مسلمان ہیں، اور ان دونوں اگر آپس میں مل جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، تو اس سے اچھا میسیج قوم کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، سوال کے کٹہرے میں مولانا مدنی صاحب کو بھی لوگوں نے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اس کے جواب میں مولانا محمود مدنی صاحب نے کیا جواب دیا ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر، اس کی پارٹی کو لے کر، ذرا ایک نظر آپ اس ویڈیو پر ڈالیں، اور اس کے بعد 2 لائن نصیحت کے طور پر آپ ضرور سننا۔ ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ جی، اور کوئی صاحب ہے، کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی پپو وہ چٹھی سے بول رہا جی۔ جی بولو۔ اگر مسلم راجنیتی سے سامپردائک طاقتیں مضبوط ہوتی ہے تو جہاں اویسی صاحب یا کوئی مسلم پارٹی چناؤ نہیں لڑتی، وہاں بی جے پی کیوں جیت جاتی ہے؟ کیا کارن ہے؟ جی، اصل میں یہ سوال جو ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہے اور تھوڑا لمبا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر میں بات کروں گا تو لمبی بات ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے آدمی کا نام لے لیا، میری عادت ہے میں آدمی کا نام لیتا نہیں ہوں۔ اب سوال کرنے والے نام لے لیتے ہیں، میں جواب دوں گا تو کہیں گے جی یہ تو ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، خلاف میں اور اختلاف میں بہت فرق ہے۔ خلاف ہونا اچھی بات نہیں ہے، منفی بات ہے، نیگیٹو بات ہے۔ اختلاف کرنا حق ہے ہر انسان کا۔ ہم لوگ ایک جمعیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہم آپس میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس اختلاف کے نتیجے میں کئی مرتبہ اچھی باتیں نکل کے آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگیں گے تو اچھی بات پیچھے رہ جائے گی، خراب بات آگے آ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، یعنی اختلاف ضرور ہونا چاہیے، مخالفت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔
میں نے اپنی زندگی میں کسی کی مخالفت نہیں کی، اور اگر کی ہو اور آپ یاد دلائیں تو میں اس مخالفت کو واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ اختلاف بہت لوگوں سے کیا ہے، وہ اختلاف اصولوں پر ہوتا ہے، اس پہ میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کیا ہے نہ کروں گا۔ ایک اصولی بات ہے جس کو جمعیت علماء نے یہ سمجھا ہے اور ہمیشہ جمعیت علماء اس پر قائم ہے۔ آزادی کی لڑائی مل کر لڑی گئی، ملک کو آزاد کرنے کی لڑائی مل کر لڑی گئی، ملک کو آباد کرنے کی لڑائی بھی مل کر لڑی جائے گی اور لڑی جانی چاہیے۔ کیسے؟ جی دیکھ لیا آپ نے اس ویڈیو کو، سنا آپ نے مولانا محمود مدنی صاحب کا جواب۔ سوال کرنے والے کا سوال بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا نام بھی لے لیا کہ آپ کیا اس کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ کسی پارٹی کو فرقہ پرست کہتے ہیں، جہاں سے بی جے پی جیتتی ہے آپ وہاں کچھ نہیں بولتے، یعنی اس طرح اس نے سوال کیا۔ ان کا سوال بڑا خوبصورت تھا، لیکن جواب کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ بڑے اچھے انداز میں مولانا محمود مدنی صاحب نے جواب دیا کہ میں اویسی کا یا اس کی پارٹی کا میں مخالفت نہیں کرتا، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، میری اختلاف رائے ہے، اور اختلاف رائے ہر انسان کا حق ہے۔ وہ جو سوچتا ہے، جو بولتا ہے، بہت سی بات میری نظروں میں مجھے اچھی نہیں لگتی، تو میری جو رائے ہوتی ہے وہ اس سے الگ ہٹ کر ہوتی ہے، نہ کہ میں اس سے کوئی ذاتی میری کوئی دشمنی ہے، نہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، نہ میں اس کے خلاف ہوں، نہ اس کی پارٹی کے خلاف ہوں۔ خلاف ہونے سے اپنا بھی اور سامنے والے کا اور قوم کا بھی نقصان ہے، اور اختلاف رائے میں کسی کا نقصان نہیں ہے، اور میں اختلاف رائے پر دائم ہوں، اور میں اس پر کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا۔ یعنی کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ میری اویسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کہ اویسی کی پارٹی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کچھ مخالفت نہیں کرتے، بلکہ اختلاف رائے وہ تو انسانوں کا حق ہے، جب چاہے جس کے بیچ میں چاہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے۔ کسی کی رائے اگر آپ کی رائے سے الگ ہٹ کر ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا مخالف ہے، یہ میری مخالفت پہ اترا ہوا ہے، یہ میری دشمنی پہ اترا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد اچھا میسیج جائے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم آپس میں بحث بازی کرنے کے بجائے ہم سب کو ایکجٹ ہو جانا چاہیے۔ جماعت کا جو کام ہے وہ الگ لائن ہے، الگ کام ہے، اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا جو کام ہے وہ الگ لائن ہے، الگ کام ہے۔ دونوں اپنے اپنے طریقے سے قوم کے لیے آگے بڑھیں، قوم کے فائدے کے لیے سوچیں، اور قوم کا جس کام میں فائدہ زیادہ ہو آپ اس پر ایک جٹ ہو جائیں، تو اس سے کوئی بھی بات خراب نہیں ہوگی بلکہ قوم کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے دونوں کو چاہیے کہ آپس کی رنجش کو، چھوٹی موٹی باتوں کو، گرما گرمی کو، اس کو آپ قوم کی محبت میں آ کے مسلمانوں کی فکر کرتے ہوئے آپ اس کو اپنے پیروں سے دبا دیں۔ آپ اپنی زبان پہ اس طرح کی کوئی بات لائے ہی نہ کہ کوئی پھر سوال کرے، کسی کے سامنے آپ کو پھر کھڑا ہونا پڑے، پھر آپ کسی کو جواب دیں۔ آپ ان باتوں کو آپس میں ہی ختم کر لیں تاکہ باہر یہ بات نہ آئے جس سے دشمن ہم پہ نہ ہنسے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد اچھا میسج جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔